حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ تذکرہ چل رہا ہے طلاق کا، اور طلاق سے پہلے تذکرہ آیا ہے نکاح کا۔ طلاق کا تذکرہ کرتے کرتے طلاق کے تذکرے کو بند کر کے اللہ رب العزت نے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ آیت پاک جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے طلاق کے تذکرے کو بند کر کے نماز کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ اس کے بعد پھر طلاق سے متعلق ہی مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے طلاق کے تذکرے کو بند کر کے نماز کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان باہمی مناسبت ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا پہلی آیت سے اور اپنے بعد والی آیت سے ایک ربط اور ایک تعلق اور ایک جوڑ ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر طلاق کے تذکرے کے بعد نماز کا تذکرہ کہنا یہ ایک تعلق اور ایک مناسبت رکھتا ہے، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ طلاق ہوتی ہے دلی رنجشوں کی وجہ سے۔ دل میں کھوٹ پیدا ہو جاتے ہیں تو دونوں فریقین کا اور دونوں جماعتوں کا اور میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو طلاق کا وقوع ہوتا ہے دلی رنجش کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے، اور نماز دلی رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اور دلی رنجش ہی نہیں بلکہ نماز ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو تمام بری باتوں سے اور برے کاموں سے روکنے والی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی وہ عبادت ہے جو انسان کو بری باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی ہے۔ تو نماز سے دلی رنجش ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کا تذکرہ کر کے بتلا دیا کہ ہم نے جو آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ طلاق کے موقع پر جو رنجش کا اور جھگڑے کا موقع ہے، یہاں پر بھی تمہیں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سر کو نہیں پھوڑنا چاہیے، آپس میں جھگڑے کو بڑھانا نہیں چاہیے بلکہ دبانا چاہیے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب تم نماز کی پابندی کرو گے۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو راہ راست پر اور راہ مستقیم پر لاتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایک مناسبت تو یہ ہوئی، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ بظاہر طلاق اور نکاح یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ طلاق بھی دنیا کا معاملہ ہے اور نکاح بھی بظاہر دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے طلاق اور نکاح کے بعد میں جو دنیا کے معاملات تھے، آخرت کا معاملہ، نماز کا ذکر کیا جو آخرت کا معاملہ ہے، اس لیے ذکر کیا تاکہ بندہ اپنی دنیا کو بھی صحیح رکھے اور اپنی آخرت کو بھی صحیح رکھے، نہ دنیا کو بھولے اور نہ آخرت کو بھولے۔ یعنی دنیا بھی شریعت کے مطابق ہو اور نماز بھی اور اللہ کی عبادت بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس لیے طلاق کے بعد نماز کا تذکرہ کیا گیا۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت میں اسی کا تذکرہ ہے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ہم کھول کھول کے مسائل اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو اپنی دنیا کے بارے میں بھی اور اپنی آخرت کے بارے میں بھی۔ تو ہمیں دنیاوی مسائل میں بھی آخرت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے اور آخرت کو بھی نہیں بھولنا ہے، یعنی اللہ کی بندگی والے کام کرنے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی محافظت کرو، نمازوں کی پابندی رکھو، والصلاة الوسطی،
اور خاص طور سے درمیانی نماز کی۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کا مطلب نمبر 1 یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے، یہ بھی نمازوں کی محافظت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے مطلب یہ ہے کہ نماز کو نماز کے اوقات پر ادا کیا جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو نماز کے وقتوں میں پڑھا جائے، وقت نکال کر نہ پڑھا جائے۔ تو نماز کی حفاظت ہوتی ہے 2 طریقے سے۔ نمبر 1 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے، جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ اور نمبر 2 نماز کو نماز کے وقتوں پر ادا کرنا۔ اس آیت پاک میں تمام نمازوں کا ذکر ہے۔ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے درمیانی نماز کی۔ ایک دوسری آیت پاک ہے جس میں 5 وقتہ نمازوں کا اشارہ ملتا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ فسبحان اللہ حین تمسون، اللہ کی تسبیح بیان کرو، حین تمسون شام کے وقت، اور شام کے وقت میں 2 نمازیں آتی ہیں، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور صبح کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور صبح کے وقت میں ایک نماز آتی ہے فجر کی نماز۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا، عشیہ سے مراد یہاں پر عصر کی نماز ہے۔ وحین تظہرون، اور وحین تظہرون سے ظہر کی نماز ہے۔ اس طرح اس آیت پاک سے 5 نماز کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی قابل لحاظ رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر حافظو امر کا صیغہ ہے، امر کے معنی آتے ہیں حکم کرنا، تو اللہ رب العزت یہاں پر حکم دے رہے ہیں نمازوں کی حفاظت کا۔ اور یہاں پر حافظو جو فعل لایا گیا ہے وہ باب مفاعلت سے لایا گیا ہے، اور باب مفاعلت کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں مشارکت ہوتی ہے، جانبین کا عمل ہوتا ہے، دونوں جانب سے عمل ہوتا ہے۔ تو نماز کی حفاظت کی جائے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز کی حفاظت کون کرے گا؟ نمازی حفاظت کرے گا، بندہ نماز کی حفاظت کرے گا۔ اور باب مفاعلت کا خاصہ یہ ہے کہ دونوں جانب سے کوئی فعل پایا جاتا ہے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، تو اسی لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازی بھی نماز کی حفاظت کرے اور نماز بھی خود نمازی کی حفاظت کرے گی۔ نمازی بھی نماز کی حفاظت کرے اور نماز بھی نمازی کی حفاظت کرے گی۔ چنانچہ نمازی جیسی اپنی نماز کی حفاظت کرے گا، یعنی آداب کا لحاظ رکھے گا، سنتوں کا اہتمام رکھے گا، اسی اعتبار سے نماز بھی اس کی حفاظت کرے گی۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز حفاظت کس طرح کرے گی؟ اس کے 3 مطلب ہے، 3 طریقے سے نمازی کی حفاظت کرے گی۔ نمبر 1 گناہوں سے بچائے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نمبر 2 مصائب اور مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبتوں کے وقت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نمازوں سے مدد چاہا کرو۔ اور تیسرے نمبر پر قیامت کے دن نمازی کی سفارش کرے گی۔ بہرحال حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ آیت کریمہ نماز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، طلاق کے تذکرے کو روک کر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دلی رنجشوں کی وجہ سے طلاق کا اور آپسی جھگڑوں کا مسئلہ پیش آتا ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے دلی کھوٹ ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نماز کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے باہمی جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے حق کو مت بھول جانا، نماز کو مت بھول جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپسی جھگڑوں میں پڑے ہی رہ جاؤ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور سے درمیانی نماز کی۔ صلاۃ وسطیٰ، درمیانی نماز سے مراد یہاں پر کون سی نماز ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وسطیٰ سے مراد یہاں پر عمدہ کے ہیں، عمدہ نماز،
تو اس اعتبار سے یہاں پر درمیانی نماز کو مبہم رکھا گیا ہے، وہ کون سی نماز ہے اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا۔ جس طرح رمضان المبارک میں شب قدر کو مبہم رکھا گیا، کسی کو پتہ نہیں ہے متعین طور پر کہ شب قدر کب آتی ہے۔ جمعے کے دن ایک گھڑی اجابت کی ہوتی ہے، بندہ جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن متعینہ طور پر اس گھڑی کے بارے میں نہیں بتایا گیا تاکہ بندہ پورے جمعے کے دن کو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی یاد میں مشغول رکھے۔ اسی طرح پورے رمضان المبارک کو بندہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی یاد میں مشغول رکھے۔ اسی طریقے پر یہاں پر بھی درمیانی نماز صلاۃ وسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے اس کو متعین طور پر نہیں بتایا گیا تاکہ بندہ 5 وقتہ نمازوں کو اہتمام سے ادا کرتا رہے۔ اور دوسرا مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے عصر کی نماز کی۔ عصر کی نماز کو اتنے اہتمام سے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عام طور سے عصر کی نماز کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ کاروبار عروج پر ہوتا ہے، کاروبار سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، یا کاروبار کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ انسان ٹوٹ جاتا ہے کماتے کماتے، یا انسان اتنا گھس جاتا ہے کاروبار میں عصر کی نماز کے وقت کہ اس کی عصر کی نماز عام طور سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرنی ہے اور خاص طور سے عصر کی نماز کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اس آیت پاک میں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کس طریقے پر ادا کرنی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے قیام کرو، قانتین قانت بن کر، خشوع اور خضوع کی حالت میں۔ جاننا چاہیے کہ قنوت 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک قنوت جسمانی ہوتا ہے، ایک قنوت روحانی ہوتا ہے۔ قنوت جسمانی یہ ہے کہ انسان نماز کی حالت میں حرکات و سکنات سے پرہیز کرے، ایسے ہی نماز کی حالت میں بات نہ کرے، یعنی نماز کو نماز کے آداب اور شرائط اور سنتوں کا اہتمام رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ تو قنوت جسمانی یہ ہوا، اور قنوت روحانی یہ ہے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کی حالت میں ادا کرنا چاہیے، یعنی دل ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ جس طرح زبان نماز کی حالت میں کسی سے بول نہیں سکتی، اسی طرح دل بھی نماز کی حالت میں کسی سے نہ بولے۔ جس طرح زبان نماز کے علاوہ کسی اور چیز کی حرکت نہیں کر سکتی اور انسان کے ہاتھ کسی اور چیز کی حرکت نہیں کر سکتے، قیام کی حالت میں ہے تو بس قیام ہی کی حالت میں رہے گا، رکوع کی حالت میں ہے تو رکوع ہی کی حالت میں رہے گا، سجدے کی حالت میں ہے تو سجدے ہی کی حالت میں رہے گا۔ اسی طرح دل کی بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ ہر آن اور ہر وقت رکوع میں رکوع کی حالت میں رہے، سجدے میں سجدے کی حالت میں رہے، یعنی ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو قنوت سے مراد یہاں پر دونوں قنوت ہے، قنوت جسمانی بھی مراد ہے اور قنوت روحانی بھی مراد ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ نماز کو کتنے اہتمام سے ادا کرنا چاہیے، اور نماز کتنی بڑی چیز ہے کہ اتنا بڑا جھگڑا پیدا ہو رہا ہے اور آپس میں دونوں فریقین کے درمیان دلی رنجشیں پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے دلی رنجش کے خاتمے کے لیے ایک نسخہ کیمیا بتایا ہے، اور وہ ہے نماز۔ نماز کی وجہ سے دلی رنجشیں ختم ہوتی ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کے طریقے پر ادا کیا جائے۔ اسی لیے تو طریقہ بتایا گیا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز کو قائم کرو کس طرح؟ قانت بن کر، قنوت جسمانی بھی ہو اور قنوت روحانی بھی ہو۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ جنگ و جدال کا موقع ہے، جھگڑے کا موقع ہے، 2 جماعتوں میں جنگ جاری ہے، اس موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ طریقہ بتایا گیا ہے، اس موقع پر رخصت دی گئی ہے کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔ اگر تم کو خوف ہو،
اگر تم کو خوف ہو کس کا؟ دشمن کا خوف ہو، تو نماز کس طرح ادا کریں؟ فرجالن، کھڑے کھڑے نماز ادا کریں۔ کھڑا کھڑا آدمی اپنی جگہ پر اشارے سے نماز ادا کرتا رہے گا، رکوع کا بھی اشارہ کھڑے کھڑے کرے گا اور سجدے کا تھوڑا رکوع کے مقابلے میں پست اشارہ کرے گا، جھکا ہوا اشارہ کرے گا۔ تو اس حالت میں بھی کہ جھگڑا ہو رہا ہے، دو فریقین کے درمیان لڑائی بج رہی ہے، کفار و مشرکین اور امت مسلمہ کی، اس موقع پر بھی ہدایت یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، کھڑے کھڑے نماز ادا کرنی ہے۔ اور رکبانہ، بہت سے حضرات وہ ہوگے جو اپنی سواریوں پر سوار ہوگے اور اسی حالت میں لڑ رہے ہوگے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ سواری پر سوار ہوئے ہوئے نماز ادا کرنی ہے، ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس کا مفصل طریقہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، لیکن جب تم کو خوف جاتا رہے، تم مامون ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، نماز ادا کرو۔ کس طرح؟ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح تم کو طریقہ سکھایا گیا ہے بندگی کا، ما لم تکونوا تعلمون، وہ طریقہ جس کو تم جانتے نہیں تھے۔